أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اور اپنی حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے مرنے والا جو شخص ہے اس کے جو آخری لمحات ہیں کہ مرتے وقت اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، خواہش کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے مرنے والے کی آخری خواہش کا ذکر اس قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مرتے وقت، دنیا سے رخصت ہوتے وقت، اور یہ موت برحق ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ ایک موت ہوتی ہے خوشیوں والی، راحت والی، انسان دنیا سے جاتا ہے خوشی خوشی یہاں سے لوٹ کر جاتا ہے، اور ایک موت ہوتی ہے بے بسی کی تصویر ہوتی ہے، بڑا انسان بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے۔ تو ایک خوشی والی موت ہے، راحت والی موت ہے، انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات، اور اللہ سے ملاقات کا اس کو شوق ہوتا ہے کہ میرے محبوب سے، اللہ سے میری ملاقات ہونے والی ہے، بارگاہ رب العزت کی طرف سفر ہے، وہ خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کون
خوشی خوشی جاتا ہے اور قوم بے بسی کے ساتھ دنیا میں جاتا ہے. خوشی خوشی دنیا سے جانے والا الموت تحفۃ المؤمن. حدیث میں آیا ہے کہ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. دنیا کافر کی جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اگر ایک پرندہ کسی پنجرے کے اندر قید ہو اور اس کو جو ہے اس کا مالک پنجرے میں اس کو ہر قسم کی بہترین خوراک دے رہا ہے، اس کی راحت کا اس نے سارا انتظام کیا ہوا ہے. بعض ایسے پرندے ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو پالنے کے لیے ایئر کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، یعنی ان کو وہ درجہ حرارت پورا دیتے ہیں جس درجہ حرارت کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. ٹھنڈے علاقوں میں ان کو پالنا ہے تو ان کو ایئر کنڈیشن بھی لگانا پڑتا ہے. اب وہ پرندہ کہ جس نے اڑ کر اور درختوں کے ٹہنیوں پر بیٹھ کر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جاتے ہوئے اپنی روزی کو رزق کو تلاش کرتا تھا، وہ پرندہ جو ہے اس کو اس پنجرے کے اندر، اس قید خانے کے اندر اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں کھانے، اور وہ شاید کہ وہ جو ٹہنی در ٹہنی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے، پانی کو تلاش کرتا ہے، اس کو شاید کھانے میں وہ نہ ملے جو اس کا مالک اس کو دیتا ہے. اس کو کھلا رہا ہوتا ہے، مالک اس کو کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس پنجرے میں قید اس پرندے سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ خوش ہو، یہاں پر ایئر کنڈیشن پہ لگا ہوا ہے، بغیر مشقت کے آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے، خوراک بھی میسر ہے، کہیں دوڑ دھوپ نہیں ہے، کہیں محنت نہیں ہے، یہی سب کچھ آپ کو وافر مقدار میں میسر ہے کہ آپ خوش ہو. تو پرندہ کہے گا میں خوش نہیں. وہ کہے گا کہ یہ تو قید خانہ ہے نا، یہ تو جیل ہے. اگر کسی قیدی کو، ایسے بھی تو قیدی ہوتے ہیں نا جن کو جیل میں ایئر کنڈیشن بھی ملا ہوا ہے، جیل کے اندر ان کو عالی شان کمرہ بھی ملا ہوا ہے، جیل کے اندر ان کی راحت اور آرام کی تمام ضروریات بھی میسر ہیں، نرم گدے بھی بچھے ہوئے ہیں، اور کھانے کے لیے بڑے عالی شان مرغب کھانے ان قیدیوں کو دیے جاتے ہیں، اور نوکر چاکر بھی ان قیدیوں کی خدمت میں معمور ہوتے ہیں. ہمارے سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں، سیاستدان تو قید میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی کیسی خدمت ہوتی ہے. اگر کوئی اس سے یہ کہے قیدی سے کہ بھائی یہ قید تو بڑی عالی شان ہے، تو پوری زندگی اس قید میں گزار دو، اس لیے کہ تمہاری خدمت بھی ہو رہی ہے، خادم بھی موجود ہیں، کھانے بھی عالی شان مل رہے ہیں، نرم گرم بستر بھی موجود ہے، اور ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے. تو اس سے اگر آپ پوچھیں گے بھائی آپ پوری زندگی گزارو یہاں پہ، کہے گا کبھی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو قید خانہ ہے، اگرچہ عالی شان قید خانہ کیوں نہ ہو. وہ کہے گا یہ قید خانہ ہے، میں نے اس قید خانے میں زندگی نہیں گزارتی، چاہے بعد ایک چارپائی پہ سونا پسند کرے گا، لیکن قید خانے کے بیڈ پر نرم گدوں پر سونا پسند نہیں کرے گا. کہے گا باہر میں چلے جاؤں گا، چٹائی پر تو سو جاؤں گا، لیکن قید خانے کے جیل کے نرم گرم بستر پر اور عالی شان کھانوں پر اور نوکر چاکر پر وہ کبھی خوش ہوگا اور کبھی بھی نہیں ہوگا. کہنا قید خانہ ہے نا. تو یہ دنیا بھی قید خانہ ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ مومن اور مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو کے جا رہا ہوتا ہے
اگلے جہان. تو میں نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، کہتے ہیں کہ بس اس قید خانے سے جان چھوٹی، روح خود سے آنسری سے پرواز کر گئی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور ان کو وہ جہان اور وہاں کی ابد الآباد کی زندگی اور وہاں کی عالیشان نعمتیں مستحضر ہو جاتی ہیں. وہ خوشی خوشی راحت اور روح خوش ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے مقبول بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں رہنے کی تمنا نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کب موت آئے گی، کب محبوب حقیقی سے لقاء ہوگا، کب اللہ سے ملاقات ہوگی. وہ تو بے چین ہوتے ہیں، وہ پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے پنجرے میں پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے، اس طرح وہ مومن جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے وہ بھی پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے. کہتے جلدی جاؤ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اللہ کے ولی اور اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق کا تعلق اتنا زیادہ تھا. ہر وقت ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی وہ گھڑی کب آئے گی، وہ لمحہ کب آئے گا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، ارے ہمارا اپنے محبوب سے ملاقات ہوگی. اور فرمایا کہ جب وہ گھڑی آئے گی ہم تو ایسے چلے جائیں گے. تو وہ رومال اٹھاتے تھے، کندھے پہ ڈالتے تھے اور کبھی کبھی جوش میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. فرماتے ہم تو ایسے چلے جائیں گے. یہ بات کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. یہ بات وہ کرے گا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس کو آخرت کی فکر ہوگی. اس کو کتنی بے چینی ہوگی. یہ دنیا قید خانہ ہے، اس قید خانے سے جائیں اور وہاں پہنچیں اور وہاں پر جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیں مل جائیں. یہ بات وہی کرے گا. لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کی تصویر بے بسی کی ہے، بے کسی کی ہے. موت کا وقت آیا، اب اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی. ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آخری وقت مرتے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چین ہو رہے ہیں. کہتے ہیں دم کر دو، پانی پلا دو. ایک کروٹ دوسری کروٹ چین نہیں، گھبراہٹ ہے. چہرے پہ تفکرات ہیں، پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے. کون گھبرائے گا؟ موت کے آخری وقت، نزع عالم سکرات کے وقت کون خوشی خوشی وہاں پر جائے گا اور کون اس وقت سکرات کے وقت گھبرائے گا؟ کس کی روح پھنس جائے گی اور نکلتے روح نہیں نکلتی، یعنی حالت نہیں ہو جاتی ہے، وہ بے چین رہتا ہے. وہ کہتا ہے روح نکلے جان جائے، لیکن روح نہیں نکلتی. روح اٹکی ہوئی ہے دنیا میں، روح اٹکی ہوئی ہے دنیا کے کاموں میں، روح اٹکی ہوئی ہے اولاد میں، روح اٹکی ہوئی ہے دکان میں، روح اٹکی ہوئی ہے گھر کے اندر، روح اٹکی ہوئی ہے بیوی بچوں میں، روح اٹکی ہوئی ہے. تو دنیا اور دنیا کے مال و متاع، دنیا کے زر و جواہرات، ساری زندگی ایک ہی کام کیا تھا، دنیا کمانے کا کام کیا تھا. تو اب جو کام جو دنیا میں کرتا ہے آخری وقت یہی ہوتا ہے. اگر تو دنیا میں اس نے آخرت کی تیاری کی تھی، اللہ کیا تھا، تو آخری وقت جائے گا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا جائے گا، اللہ سے ملاقات ہے. اور دنیا ساری زندگی دنیا کمائی تھی. ایک مرنے والا آخری وقت آیا تو وہ بولی لگاتے ہوئے مر گیا. کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخری وقت بولی لگا رہا تھا، کیونکہ روزانہ وہ بولی لگاتا تھا. اس کو عادت یہ تھی. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی دکان پر جو بات کر رہے ہوتے ہیں، تول دیا، رکھ دیا، اتنا تول دو، اتنا رکھ دو، اتنا لے لو. تو ان کے بیوی بچے کہتے ہیں جناب آپ رات کو سو رہے تھے اور سودا تول رہے تھے، آپ رات کو سو رہے تھے اور سودا تول رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے تھے کپڑے کا تھان کھول دو، فلاں رنگ دکھا دو، اتنے میٹر کاٹ دو. آخری وقت سوتے میں لوگ بولتے ہیں. فرمائے حقیقت یہ ہے، اور یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ دیکھنے والوں نے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا.
فرمایا فلاں آدمی گئے، نام لینا کسی کا مناسب نہیں ہے، فلاں آدمی دنیا سے گیا، مرتے وقت گولی لگاتا ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لے بھائی، تو وہ کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخری وقت گولی لگا رہا تھا، دنیا سے جا رہا تھا۔ تو بھائی کون خوشی کے ساتھ جائے گا، راحت کے ساتھ جائے گا؟ خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ دنیا سے واپسی اس کی ہوتی ہے جو وہاں کی تیاری دنیا میں کر لے رہا ہے، جس کے پیش نظر ہی ہے، جس کے پیش نظر دین ہے، جس کے پیش نظر اللہ ہے، جس کے پیش نظر اللہ کا رسول ہے، جس کے پیش نظر آخرت کی زندگی ہے، وہ تو ہو جائے گا تو خوشی خوشی کہے گا جا رہا ہوں۔ شہدا جاتے ہیں نا، شہید کیسے جاتا ہے؟ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی میں فلاں اتنے عرصے اللہ کے راستے میں رہا، جہاد میں رہا، دشمن سے مقابلہ کیا، لڑتا رہا، مجھے کبھی امید تھی شہادت مل جائے، شہادت مل جائے۔ کہنے لگے 38 سال ہو گئے، 35 سال غالباً یا 38 سال کا، کتنے سال ہو گئے میں شہادت کی تمنا میں لڑتا رہا، لیکن مجھے ابھی تک شہادت نہیں ملی۔ یعنی اس کو کتنی تمنا تھی، کتنی طاقت تھی، کیسا جذبہ تھا شہادت کا۔ یہ شہادت کا جذبہ کس کو ہوگا؟ یہ اسی کو تو ہوگا نا جس کو جنت کی نعمتوں کا اعتراف ہوگا، جس کو پتا ہوگا آخرت کیا ہے، جس کو پتا ہوگا کہ وہاں اللہ کی ملاقات کیا ہے، جس کو پتا ہوگا جنت کی نعمتیں کیا ہیں، وہ کہے گا کہ شہادت ملے تو جاؤں، شہادت کی لذت ملے تو جاؤں۔ شہید، غازی، مجاہد تمنا کرتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، شہادت کی موت مجھے مل جائے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ شہادت کی لذت کیا ہے۔ یہ موت اس لڑ رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور شہادت کی موت کی تمنا کر رہا ہے۔ کیوں؟ آخرت اچھی ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ان بے بس لوگوں کی تصویر کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ منظر سامنے لا رہے ہیں۔ فرمائے کہ خرچ کر دو تم اس سے پہلے کہ تمہیں موت کا وقت آ جائے گا، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت کا وقت آئے گا تو مرنے والا آخر میں کیا کہے گا؟ اللہ سے کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ بارئلہ لولا أخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں، مجھے زندگی میں مہلت دے دے، مجھے موقع دے دے، میں آپ سے مہلت کی بھیک مانگتا ہوں۔ مرنے والوں کو دیکھا بس اوقات، یعنی جن کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، مال کی محبت ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے قریب، یعنی ایسی مرض میں موذی مرض کے اندر گرفتار ہے، ایسے موذی مرض کے اندر گرفتار ہے جس میں بچنے کی امید نہیں ہے۔ ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، موذی مرض لگا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب بھی میں پیسہ لوٹا دوں، اب بھی میں یہ علاج کر لوں، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی دولت کو خرچ کر دے گا، ساری دولت دے دے گا کہ میری زندگی کسی طرح بچ جائے۔ تو یہ اس کی زندگی جو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، یہ وہ پرندہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، جو مرنا نہیں چاہتا، جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو شخص میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میری ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو اس کی اللہ کی ملاقات کو محبوب کون رکھے گا؟ دنیا میں پھنسا ہوا، تجارت میں پھنسا ہوا، مال و دولت میں پھنسا ہوا، گھر جائیداد میں پھنسا ہوا، اولاد میں پھنسا ہوا، وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں، اس کا دل پھنسا ہوا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کو محبوب کون رکھتا ہے؟ اللہ والے، علماء، بزرگان دین، مشائخ، دین کی محنت کرنے والے،
جن کی نظر و فکر کس پر ہوتی ہے؟ آخرت پر ہوتی ہے. منزل آخرت ہے، منزل جنت ہے، منزل اللہ کی رضا کا حضور ہے، ان کی نظر وہاں ہوتی ہے. ان کو پتا ہے دنیا بے حقیقت ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں تو عارضی قیام ہے، اصل قیام ہمیشہ کی زندگی ابد الآباد کی راحت اور آرام وہاں ملے گا، وہاں ملے گا. وہ اسی تیاری میں اسی مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں. لیکن جو بے بس بے کس ہے تو وہ کیا کہے گا اللہ سے؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. اب یہ تھوڑی سی مہلت کس کام کے لیے مانگ رہا ہے؟ وہ کام کتنا بڑا ہے، کتنا اہم ہے، اس کام کا زندگی میں جو ہے احساس نہیں ہوتا. اس کام کا زندگی میں اس کو جو ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی. آخری وقت اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، آخری وقت کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. اب بھائی تھوڑی سی مہلت، اس میں کون سی نیکی کرے گا؟ یہ نہیں کہا اس نے میں فلاں نیکی کروں گا، فلاں نیکی کروں گا. سب سے پہلے اللہ اس نے کیا کہا؟ فَأَصَّدَّقَ، یا اللہ مجھے آپ زندگی میں تھوڑی سی مہلت دیں گے تو میں صدقہ کروں گا. یا اللہ میں صدقہ کروں گا، مجھے تھوڑی سی مہلت. مرتے وقت بے بس بے کس مجبور لاچار نہیں بچ سکتا، موت سامنے کھڑی ہے، نظر آ رہا ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پہلے تو اس نے کہا میں صدقہ کروں گا، اس لیے کو معلوم ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. اب مرنے کا ٹائم آ گیا نا، اب معلوم ہے کہ یہ جہنم کی آگ کیسے بجھے گی. تو معلوم تھا، اب اس کو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہا اس نے پاس سب کا، یا اللہ اگر آپ نے تھوڑی سی زندگی میں مہلت دے دی، اب مہلت مانگ رہا ہے تو میں کیا کام کروں گا؟ صدقہ. صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھانے والا عمل کون سا ہے؟ وہ صدقہ کرنا. تو یہ مرنے والا کیا کہے گا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میں صدقہ کروں گا. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہے گا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میں اب تو آپ کے نیکوں کا بندوں میں سے شامل ہوں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا. نیک بننے سے پہلے اس نے کس بات کا اظہار کیا؟ صدقہ کرنے کا. مرتے وقت اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ صدقہ کروں گا. اس کو معلوم تھا صدقہ کرنے کا ثواب کیا ہے. یہ جو جہنم کی آگ ہے، قبر کی آگ ہے، یہ قبر کی آگ کیسے بجھتی؟ یہ صدقے سے بجھتی. لیکن اللہ نے آگے کیا جواب دیا؟ یہ بے کس، بے بس، یہ لاچار، یہ مجبور، یہ مال والا، یہ دولت والا، یہ خزانے والا، یہ کروڑ پتی، جس کو معلوم ہے کہ اب تو مر رہا ہوں، مال پیچھے بہت پڑا ہے، آگے کچھ لے کے نہیں گیا، آخرت کے لیے تیاری نہیں کی، آگے خرچ نہیں کیا. اب وہ کہہ رہا ہے اب صدقہ کروں گا، اب تو مہلت دے، صدقہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا، نمازی بن جاؤں گا، اللہ آپ کی ہر بات مانوں گا، اللہ آپ کی ہر بات مانوں گا، نیک بن جاؤں گا، صدقہ کروں گا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے. جب اس کا موت کا وقت آ جائے گا وہ تمنا کرتا رہے گا، وہ کچھ بھی کہے گا کہ میری زندگی کا سب کچھ لے لے، مجھے 1 منٹ دے دے، 1 سیکنڈ دے دے. اللہ جب وہ وقت آ جائے گا تو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وہ اجل، وہ وقت پہنچ جائے گا تو اس نفس کو، اس جان کو 1 پل کی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. جب اللہ نے یہ دے دیا، اور صدقہ اتنی بڑی نیکیوں میں بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات صدقہ والا عمل اتنا مبارک ہے کہ اس عمل کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. جہنم کی آگ کس سے بجھے گی؟ صدقے سے بجھے گی. اس لیے مرتے وقت مرنے والا اللہ سے کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ نہیں کہے گا پہلے نماز پڑھوں گا پھر نہیں بن جاؤں گا. یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میں روزہ رکھوں گا. یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میں عمرہ کروں گا، حج کرنے چلا جاؤں گا، وہاں جا کے توبہ کر کے آ جاؤں گا.
بلکہ کہے گا نہیں، اب اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں سارا مال صدقہ کر دوں۔ مرنے والا اس بات کی تمنا کرتا ہے سارا مال صدقہ کر دوں، اور اب جب وقت آ گیا، اب تو یاد رکھیے اب وہ وقت آ گیا، اگر یہ وصیت بھی کرے گا تو وصیت بھی قبول نہیں ہے۔ یعنی بات زندگی بھر تو خرچ نہیں کیا، مسجد نہیں بنوائی، پانی کا کنواں نہیں جاری کیا، پیاسے کو پانی نہیں بنوایا، بیمار کا علاج نہیں کروایا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلوایا، زندگی میں چاہتا تو بہت کچھ کر لیتا، آخرت کی تیاری کر لیتا، تو مرنے والا جب مرتا ہے تو اس وقت اس کے دل پہ اس بات کی خواہش پیدا ہوتی ہے اب یہ جو مال میں نے ساری زندگی اس مال سے محبت کی، مال تو میں نے بہت جمع کر دیا لیکن یہ مال میرے کسی کام نہیں آئے گا، اب آخری وقت کہتا ہے وصیت لکھو میری۔ وصیت کیا لکھو؟ میرے اتنے پیسے بنا مدرسے میں دے دو، اتنے پیسے مسجد میں دے دو، میرے پیسے سے اسپتال بنا دو، میرے پیسے سے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ شریعت کہتی ہے اب اس کی وصیت کا اعتبار ہی نہیں۔ کیوں؟ مرض الوفات، اللہ نے صحت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جو صدقہ تو جوانی میں کرے، جو صدقہ جوانی میں کرے وہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو صحت کے زمانے میں کرے، یعنی بیمار ہونے سے پہلے صحت کا زمانہ ہے نا، جوانی بھی ہے صحت کا زمانہ بھی ہے، اب جو صدقہ کر رہا ہے فرمایا وہ صدقہ سب سے افضل ہے، وہ صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول وہ صدقہ ہے جو جوانی میں کرے گا، صحت کے دور میں کرے گا۔ ارے مرتے وقت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے مرتے وقت تو تیری وصیت بھی قبول نہیں ہوگی، اگر تو سارا مال صدقہ کرنے کی وصیت کر دے میرا سارا مال صدقہ کر دو تو وہ مال اس کا صدقہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی مرنے سے پہلے پہلے یہ جو عمل ہے، یہ آیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اس بات کا سبق دیتی ہے کہ بھائی زندگی کے اندر ہم آخرت کی تیاری کریں، مرنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں۔ اور تیاری کیا ہے؟ جہاں نماز پڑھنی ہے اور روزے رکھنے ہیں، دین پر عمل کرنا ہے، پورے کے پورے دین پر چلنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی فکر بھی کرنی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل صدقے والا جو عمل ہے، اس عمل سے میں کے بارے میں ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہمارے دل میں بہت دفعہ تقاضا ہوگا ارے صدقہ کر دیتا ہوں، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہوں، پھر دل میں آئے گا پتہ نہیں اس کو کھانا کھلاؤں گا مستحق ہے یا نہیں، شیطان فوراً دل میں وسوسہ کیا ڈالے گا مستحق ہے نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں خرچ کروں گا صحیح خرچ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کو جو ہے اس غریب کی مدد کروں گا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ خیال شیطان نے ڈالا، ہم کہتے ہیں نہیں پھر کر لیں گے، زندگی گزر جاتی ہے، کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نیکی کا خیال داعیہ اللہ کا مہمان ایک دفعہ آیا، دو دفعہ آیا، تین دفعہ آیا، آپ نے رد کر دیا، اب زندگی بھر دوبارہ آئے گا نہیں، اللہ قبول بھی نہیں کرے گا، آپ دینا بھی چاہیں گے اللہ تب بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس مرنے سے پہلے موت سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم جہاں رہ رہے ہیں ہمارے رشتے دار ہیں، بتائیے کون شخص ایسا ہے کہ جس کے خاندان میں جس کے رشتے داروں میں بیوہ عورت نہیں ہے، بیوہ کا گھرانہ نہیں ہے، کس کے گھرانے میں یتیم نہیں ہے، کس گھرانے میں کن رشتے داروں میں کن خاندانوں میں یتیم نہیں ہوتے، باپ چلا جاتا ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کمانے والا کھلانے والا نہیں رہتا، ہمیں اس کا خیال نہیں، ہم اس یتیم کی کفالت کر کے کتنا ثواب کما سکتے تھے، اس بیوہ کو ہم راشن پہنچا کے کتنا اجر کما سکتے تھے، لیکن ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، نہیں کھلاتے۔ اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، تم تو یہ سوچ رہے ہو وہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے، کہ اللہ نے تمہیں رزق دینے وقت اللہ نے یہ ضابطہ بنایا تھا، اگر اللہ یہ ضابطہ بنا دیتے اس شخص کو میں رزق دے رہا ہوں یہ مستحق ہے غیر مستحق ہے، یاد رکھیں ایک روٹی بھی نہ ملتی، ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر یہ گنہگار ہے جس کو روزی نہیں ملے گی، اگر نیک ہے تو روزی ملے گی، بتائیے ہم میں سے کوئی اس قابل تھا تو اس کو روٹی ملتی؟
اس کو کھانا ملتا، اس کو رزق ملتا. ہمارے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں کوئی ضابطہ نہیں بنایا، کوئی اصول نہیں بنایا، تو ہم کو حج کرنے میں ضابطے اور اصول کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے اس آیت نے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے، اس آیت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، درس دیا ہے، نیکی کے راستوں میں خرچ کرو، آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو. کہیں وہ گھڑی نہ آ جائے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جس وقت ہم اللہ سے کہہ رہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا اللہ اصل تک پر مہلت تو دے دے، مہلت دے دے، لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر قبول نہیں ہوگا. پھر تم سارا مال بھی دو گے تو اللہ کہے گا قبول نہیں، قبول نہیں. اس لیے اس موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری، آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے نفلی صدقات اور خیرات ہر جگہ پہ خرچ کیے جائیں، ہر جگہ پر، محلے میں، علاقے میں، بیواؤں کو. ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ ہے، کہتے ہیں کہ نیکی چھپانی چاہیے، لیکن بسا اوقات بعض نیکیاں اس لیے بتانی چاہیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو ترغیب کی نیت سے، شوق دلانے کی نیت سے، فکر دلانے کی نیت سے میں عرض کر رہا ہوں. عرصہ دراز سے تقریباً 8 سے 10 سال کا عرصہ تو پکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت سی بیواؤں کے گھر میں ہماری اس مسجد سے راشن جاتا ہے. ہم نے شاید اس سے پہلے آپ کو نہیں بتایا ہوا. ہم نے ایک چندے کا ڈبہ لکھا ہوا، اس پہ لکھا ہے ویلکم، شاید آپ کے 100 روپے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. آپ پتہ ہے اس میں سے کتنے پیسے لے جاتے ہیں مہینے کا؟ مہینے میں ان سے پوچھ لیجیے گا، کسی میں 1300، کسی میں 600، کسی میں 700. بڑا دل دکھتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ پھر بھی کروا دیتا ہے. عرصہ 10 سال سے سلسلہ چلا ہوا ہے، لیکن بہت ناکافی ہے، چھوٹا سا سلسلہ ہے. بڑی ضرورت ہے، بہت گھرانے ہیں، معذور بھی ہیں، نہیں کما سکتے، یتیم بھی ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے. یتیم کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا. آپ تو اسکول کی فیسیں دیتے ہیں نا. آپ اپنے گھر میں اسکول بچے کی 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے، ان کی 2 سے 3 ہزار روپے اسکول کی فیس، 2000 روپے ٹیوشن کی فیس. اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، مدرسے میں آپ سب کی فیس دیتے ہیں. اگر یہ مدرسے کے پڑھانے والے قاری صاحبان یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم بھی جا کے کپڑا مارکیٹ کے اندر نوکری کریں گے جہاں 50 سے 60 ہزار روپے مہینہ ہم کو تنخواہ ملتی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے 15,000، 17,000، 18,000، 20,000 روپے میں؟ یہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. اگر یہ ہمارے بچوں کو پڑھانے سے انکار کرتے، بتاؤ ہمارے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ اسکولوں میں دینے کے لیے فیس تو ہے، لیکن مدرسوں میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. مدرسوں میں دینے کے لیے وہ استاد، میں تو کہتا ہوں، کبھی کہتا ہوں تو دل کھول کے کہتا ہوں، نہیں کہتا تو میں نظر انداز کرتا رہتا ہوں کہ یہ مہینہ نظر انداز کرتا ہوں. نیا سال شروع ہوا، آپ دیکھیں، آپ اگر کہیں ملازم ہیں، آپ کا ملازم ہے، آپ دکاندار ہیں، مالک ہیں، آپ نئے سال کو اپنے ملازم کی تنخواہ بڑھاتے ہیں، اس کے نخرے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بلیک میل بھی کرتا ہے. لیکن امت کا یہ محسوس وہ محسن طبقہ ہے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی کبھی بلیک میل نہیں کرتے. یہ روٹی سوکھی کھا لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں. یہ بچے جو ہے اس طریقے سے کہ جو ان کو کھلا دو وہ کھا لیں گے، رات کو سو جائیں گے اور تہجد میں اٹھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیں گے، اور صبح اٹھ کر فوراً صبح اٹھ کر یاسین ختم کرتے ہیں، ساری امت کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید ان کی برکت سے اللہ ہمیں کھلاتا ہے، شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو، ہمارے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. یہ معصوم بچے جب رات کو اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی رات کے ٹائم آ کے دیکھ لیا کریں کہ یہاں پر کیسی عبادت ہے. نہ ہمیں مدرسوں کا خیال، نہ مسجدوں کا خیال. مسجد کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، میں خیال اس ہفتے کام بند ہو جائے گا. یعنی یہ چیز ہے کہ ایک کام تارے ہیں، نظروں کے سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن کشپ ہونے کر کے پتلی گلی سے نکل جانا، وہاں سے نکل جانا. اور بہت سے لوگوں کو بڑا بھی لگتا ہے. کیوں بولتے ہیں؟ ارے بولتے ہیں جو جوڑنے کے لیے بولتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کہاں پر ہیں، کس سطح کے اوپر تیر رہے ہیں. ہمارے ایمان کی سطح کہاں پر ہے، ہمارا آخرت کی فکر کہاں ہے. ابھی مدرسے کے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی سالانہ بہت بنتا ہے کہ تنخواہ بڑھے. آپ بتائیے اگر کوئی آپ کو دکان میں مدرسے اس دور کے اندر 15,000 کا گھر چلتا ہے، 18,000 20,000 کا گھر چل جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چلتا. اس لیے خدا را ایسا نہ کیجیے.
چشم پوشی کا مظاہرہ ادا کیجیے. یہ اسکولوں میں دینے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں روپے موجود ہیں, ان کی فیس بھرنے کے لیے پیسے موجود ہیں, ٹیوشن کی فیس کے پیسے موجود ہیں. کیا کبھی کسی بچے کی مدرسے میں فیس مانگی آپ سے؟ کسی بچے کی کبھی کوئی فیس نہیں مانگی ہوگی. آپ کو حافظ بھی ملتے ہیں, قاری بھی ملتے ہیں, عالم بھی ملتے ہیں, مفتی بھی ملتے ہیں, آپ کو امام بھی ملتے ہیں, آپ کو مؤذن بھی ملتے ہیں, آپ کے دین کے پہرے دار چوکیدار بھی ملتے ہیں. لیکن کبھی کسی بچے کے لیے آپ کا بچہ قرآن پڑھ کے بھی چلا جاتا ہے, لیکن کبھی نہیں کہا, کسی بچی کے لیے کبھی نہیں کہا کہ بھائی آپ کی بچیاں ہمارے یہاں پڑھتی ہیں, بھائی آپ مدرسے میں جو کچھ چندہ دے رہے نہیں, آپ ان کی فیس مقرر کر رہے نہیں, کبھی فیس نہیں مانگی. اور وہ استاد بیچارہ جو ہے اس تنخواہ میں گزارا کر رہا ہوتا ہے. اور مدرسے کے حالات کیسے بھی ہوں, چاہے یہ جو ہے اپنے آلو کھا کر جو ہے گزارا کر لیں, گوشت نہ ملے لیکن گزارا کر لیں گے, کبھی زبان کو شکوہ نہیں آئے گا, کبھی ہڑتال نہیں کریں گے, کبھی مظاہرہ نہیں کریں گے, کبھی مطالبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہمارے یہ مطالبہ پورے کرو. کبھی کوئی مطالبہ کسی عالم کو دیکھا آپ نے, کسی مدرسے کے استاد کو دیکھا؟ اسکول کے ٹیچر کو ہڑتال کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, اور گورنمنٹ ہڑتال کتنی تنخواہیں آپ کی بڑھاتی ہے, لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. ایک مدرسے کا مدرس کیا اس کی ضروریات زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس لیے میری تعلیم سے اپیل ہے کہ بھائی ایسا نہ کریں مدرسے کے لیے. اور ایک افسوس کے ساتھ میں رسید کاٹتے وقت بھی بہت افسوس کرتا ہوں, یعنی 100 روپے اسکول کی فیس تو 3000 روپے بھرنے کے لیے تیار ہے, اور مدرسے کی رسید 100 روپے, اور اس دور میں 50 روپے کی رسید. ہمیں رسید بناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 100 روپے کی رسید آپ مدرسے میں چلتا, 100 روپے بس. یعنی اتنی بڑی دین کی خدمت, آخرت کی فکر, حافظ قرآن بچے آپ کو یہاں سے ملتے ہیں, اور آپ اس کے لیے 100 روپے بھی دے رہے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں, دیتے رہتے, اور جب لینے والا آتا ہے تو 10 دفعہ اس کو واپس لوٹاتے ہیں کہ بعد میں آنا بھی پیسے نہیں ہے. بڑی بے حیائی کی, بے شرمی کی بات ہے. دین کے ساتھ یہ تعلق ہے. بھائی ایسا نہ کیجیے. ماہانہ چندہ رسید سال کا شروع ہوتا ہے, استادوں کی تنخواہیں بڑھانی ہے, مہنگائی کے ساتھ بچوں کی یہاں کے, یہ دیکھیے اسکول کی فیس بھی دے رہے ہیں, ٹیوشن کی فیس بھی دے رہے ہیں, کورس بھی خرید رہے ہیں, کاپیاں بھی خرید رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے. بچہ یہاں داخل ہوتا ہے, صبح ناشتہ کرتا ہے, دوپہر کو کھانا کھاتا ہے, رات کو کھانا کھاتا ہے, بجلی گیس اس پہ خرچ ہوتی ہے, اساتذہ اس کو پڑھاتے ہیں, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. 3 ٹائم کھانا بھی کھلاتے ہیں, فیس نہیں ہے. ان کو پڑھاتے بھی ہیں, فیس نہیں ہے. لیکن اہل ایمان ان کو یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہے بغیر آپ کو اس کا سوچنا چاہیے, اس کی فکر کرنی چاہیے. مسجد کی تعمیر ہے, ہماری کوشش ہے کہ اوپر کی تعمیر رمضان سے پہلے ہاتھ تیار ہو جائے, لیکن ایسے الفاظ میں کہنے کو مجھے شرم آتی ہے. بالکل بھی جو ہے مسجد کے اندر آپ آ کے مسجد کے کھاتے چیک کریں, مدرسے کے کھاتے چیک کریں, رسید کھول کے چیک کریں, آمدن کو دیکھیں کہ ہماری آمدن دے کیا رہے ہیں اور مدرسہ ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے. کتنے بچے یہاں سے ہفتہ حافظ بن کے فارغ ہوتے ہیں, کتنے 100,000 ہم پڑھانا چاہتے ہیں. تو خدا را یہ بڑی سیاحتی کی بات ہے. ماہانہ چندہ رسید ہوتی ہے, استادوں کی تنخواہیں بڑھانی ہے, ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں, آپ حضرات کو دعوت دے رہے ہیں. اس لیے ہر دکاندار سے ہر دکان کی مہینے کی رسید, صدقے کی, زکات کی, خیرات کی, یہ ہونی چاہیے. بچوں کے لیے آٹا ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, تیل ہے, تو یہاں پہ ضروریات ہے. میری طرف کوئی کہہ رہے ہیں میری طرف سے آٹا لینا ہے, کوئی جتنا دے سکتا ہے دے سکتا ہے, 10 کلو دے سکتا ہے 10 کلو دے, 100 کلو دے سکتا ہے 100 کلو دے. تو خیال کرو, تعمیرات کے اندر کوئی سیمنٹ دے سکتا ہے, اینٹیں دے سکتا ہے, بجلی دے سکتا ہے, ٹائل دے سکتا ہے, ماربل دے سکتا ہے. لیکن بھائی وہی بات ہے نا جو میں نے کہا, کہیں ایسا نہ ہو کہ لولا اپن تنیل آ جائے قریب فاسد کا باب من الصالحین. اب اللہ سے کہیں گے یا اللہ اب موقع دے دے, اب ہم دیں گے, لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, اب ہم قبول نہیں کریں گے. وہ وقت گھڑی نہ آ جائے جب اللہ تعالیٰ میں جواب دے دے اب قبول نہیں ہوگا, اب تمہیں مہلت نہیں ملے گی, تم نے زندگی بھر تم نے دیکھا بھی اور تم نے خرچ نہیں کیا, تم نے خرچ کرنے کا موقع دیا گیا تھا, اس کو خرچ نہیں کیا, اور اب تم کہتے ہو مہلت مل جائے, مرتے وقت مہلت مانگ رہے ہو, اللہ کہتے ہیں قبول نہیں. اس لیے بھائی اس کا خیال کیجیے. ہمارے یہاں سے رفاہی بلاہی کام ہے, الحمدللہ بے کام کو راشن پہنچایا جاتا ہے, یتیموں کو معذوروں کے گھروں پہ راشن جاتا ہے, اب 10 سال سے چل رہا ہے, اور اب اس کی ضرورت 100 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. ہم تو بہت محدود پیمانے پر کرتے ہیں, بہت محدود. کتنے لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں, انتظام نہیں. ہمارے پاس انتظام ہو تو ہم 100 گراموں میں دیں تو بہت سے لوگ دے سکتے ہیں, تو ہم وہاں پہنچا دیں گے. ہمارے رضاکار موجود ہیں, اب ان سے آگے پوچھ سکتے ہیں کہ کس گھروں پہ جاتے ہیں. پردہ پوشی بھی ہے لوگوں کی, لوگوں کو ظاہر بھی نہیں کیا جاتا, لیکن یہ اس میں بھی
مدرسے کی ماہانہ رسید، مسجد کی ماہانہ رسید، اس کے اخراجات، تعمیراتی کام، ان تمام کی فکر کیجیے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، مسجد کی تعمیرات مکمل کرنی ہے، ٹائل ہے، فنشنگ ہے، چنائی پلستر کے کام اوپر باقی ہیں، اوپر ہال بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بنایا ہے، تو اس کی فکر کریں گے تو سارے کام اللہ تعالیٰ کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق